ہم الٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ اگر طوفان میں کشتی ہو تو بن سکتی ہے تدبیریں، مگر کشتی میں طوفان ہو تو کیا الزام طوفان کا۔ مسلمانوں، بہت جلدی میں آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ عزیزم ہاشم شبیری نے کہا تھا 2 سال پہلے کا جو قرضہ تھا وہ پورا کر کے جانا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ سے خطاب کروں گا، مگر اتنی دیر نہیں کروں گا کہ آپ قانون کے زد میں آ جاؤ، اتنی دیر نہیں کروں گا کہ اماموں کی امامت خطرے میں پڑ جائے، اتنی دیر تک میں آپ کا ٹائم نہیں دوں گا کہ دکان والا دکان نہ کر سکے، کالج والا کالج نہ جا سکے۔ ہمیں سمجھنا ہے آپ تو نمازی بھی ہو، امام کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہو، مگر جب مسجد میں جاتے ہو تو کہتے ہو پیچھے اس امام کے، اور باہر نکل کر کیا کرتے ہو؟ پیچھے پڑ گئے اس امام کے۔ یہی مشغلہ آج بھارت کے سارے مسلمانوں کا ہے۔ ہوٹل پہ بیٹھ کر کمنٹ علماء پہ کیا کرتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں عالم دین ہوئے زمین پر اللہ کا مقرر کردہ بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ عالم دین جب اللہ کا مقرر کردہ بادشاہ ہوتا ہے تو امام احمد رضا فضل بریلوی سردار علماء کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجدد ہوتا ہے اپنے زمانے کا، وہ اپنے زمانے کے ولیوں کا تاجدار ہوا کرتا ہے۔ آج امام عشق و محبت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے رضا کے دیوانوں نے مجلس محبت کو منعقد کیا ہے، مجلس محبت کو سجایا ہے، مجلس محبت کو حضرات یہاں پر آباد کیا ہے۔ آؤ درخت کو سمجھانے سے پہلے ان کے پھل کی عظمتوں کو ذرا بتاتا ہوا چلو۔ تاریخ میں ایک نام ایسا بھی آیا ہے، جانتے ہو وہ کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی ہیں، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، جنہیں سید ہدایت رسول رام پوری کہا جاتا ہے۔ یہ سید ہدایت رسول رام پوری ہیں، یہی سید ہدایت رسول رام پوری ہیں جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اس لیے کہ سید ہدایت رسول رام پوری کے پیٹھ پر غوث اعظم کے پنجے کا نشان تھا، انہی کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت نے کلام لکھا تھا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے جب شاگرد اعلیٰ حضرت علامہ سید ہدایت رسول جنہیں شیر بے شہ اہل سنت کہا گیا ہے، اعلیٰ حضرت نے جنہیں قلم سے شیر بے شہ اہل سنت لکھا ہے، وہ علامہ سید ہدایت رسول رام پوری ہے، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر ہدایت رسول جیسا ایک مقرر مجھے مل جاتا تو سنو میں نجدیت کو بحر عرب میں دفن کر دیتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام عشق و محبت کہہ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، سردار اولیاء کہہ رہے ہیں، وہی علامہ سید ہدایت رسول ہے۔ جب انگریزوں نے انہیں گرفتار کیا، زندان میں لے جا کر کے بند کر دیا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، اور مسکراہٹ کیوں نہ آئے؟ یہ تو حیدر کرار کے بیٹے ہیں، یہ علی شیر خدا کے بیٹے ہیں، حضرت علی شیر خدا کی اولاد میں سے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں کوئی ایسا لوہا نہیں بنا ہے جس لوہے سے وہ ہتھ کھڑی بنی ہو جو ہدایت رسول کے پیروں میں آ جائے اور گرفتار کر دے۔ علامہ ہدایت رسول نے اپنے آنکھوں کو ہتھ کڑی پر نظر ڈالی تو زنجیریں ٹوٹ کر کے جدا ہو جاتی ہیں۔ اے مسلمانوں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ ہدایت رسول ہے۔ آج لوگ صرف اپنے پیروں کا خطبہ پڑھا کرتے ہیں، مگر آؤ علامہ ہدایت رسول کے زندگی کا ایک لمحہ بتانا چاہوں گا، ایک وقت بتانا چاہوں گا۔ ایک حکمراں ہندوستان میں گزری ہے جسے رانی وکٹوریا کہا جاتا ہے۔ یہ ہندوستان کی رانی تھی، یہی رانی وکٹوریا تھی جس نے بھارت پر حکومت کیا تھا۔
वीटी के नाम पर जितने तारीखी मकानात मिलेंगे वो रानी विक्टोरिया की यादगार हैं। कहते हैं रानी विक्टोरिया जब मर गई तो जलसे ताजियत किया गया। एक जलसा रामपुर में भी किया गया। रामपुर उस जमाने में मरकज़े इल्म था। रामपुर में आला हजरत के असातिज़ा रहा करते थे। रामपुर उस जमाने में मरकज़े इल्म माना जाता था। हजरत रामपुर में एक जलसे शोक सभा मुनाकिद किया गया, एक जलसे ताज़ियत मुनाकिद किया गया। सरकार आला हजरत की खिदमत में हजरत अल्लामा सैयद हिदायत रसूल हाजिर हुए। कहा हुजूर मुझे भी दावत दी गई है, अगर इजाजत हो तो जलसे ताज़ियत में चला जाऊं। उलमा के लिए ये जुमला बड़ा तारीखी जुमला होगा, अहले इल्म के लिए ये आला हजरत का फरमान जरा तारीखी फरमान होगा। अल्लामा सैयद हिदायत रसूल आला हजरत की खिदमत में आए। कहा अगर इजाजत हो तो जलसे ताज़ियत में मैं भी चला जाऊं। तब इमाम इश्क व मोहब्बत ने कहा हाँ हाँ मौलाना हिदायत रसूल तुम जा सकते हो। पता क्या चला, हर आदमी नहीं जा सकता है, वही जा सकता है जो उसका अहल हुआ करता है। अल्लामा सैयद हिदायत रसूल जब उस जलसे ताज़ियत में पहुंचे, शोक सभा में पहुंचे, तो सिर्फ 1 मिनट का टाइम इन्हें दिया गया था, इसलिए कि हजारों लोग वहां पे थे, सबको 1-1 मिनट का टाइम दिया गया। अल्लामा सैयद हिदायत रसूल को 1 मिनट का टाइम दिया गया, मगर वाह रे शेर खुदा के शेर, ये खड़े हुए तो करबला कहते हैं अफसोस बुढ़िया मर गई, जहन्नम में चली गई, ऐ काश इसने कलमा पढ़ लिया होता तो जन्नती हो गई होती। पता क्या चला, जो अली का शेर है वो दुश्मनों के सामने भी डट करके मुकाबला किया करता है। अली का घर वो ऐसा घर है जिनके घर का हर बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों, आला हजरत की बात आ गई तो कुछ लोगों का बीपी हाई हो जाता है कि बार बार आला का नाम लेता है, बार बार आला हजरत का नाम लेता है। अरे आला हजरत ने वो काम ही किया है कि बार बार नहीं, हर बार उनका नाम लिया जाए। आला हजरत ने मोहब्बत की शम्मा जलाई है, आला हजरत ने इश्क की किंदील रोशन की है, आला हजरत ने हमारे दिलों में उल्फते नबी बख्शा है, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा। सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, आला हजरत पे लाखों सलाम पढ़ा गया। एक रिक्शे का ड्राइवर मोतरिज हो गया, कहने लगा मौलाना हमारे मोहल्ले में कुछ लोग लाखों सलाम पढ़ाते हैं, तो हमें जरा बताइए एक मर्तबा सलाम कहने से लाखों मर्तबा कैसे पहुंच जाता है। हमने कहा खाना खाने के बाद की दुआ तुझे याद है? कहा कुछ नहीं याद है, तभी तो रिक्शा चलाता हूं। हमने कहा कम से कम इतना तो कहता होगा, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। कहा हाँ ये तो कहता हूं। हमने कहा जिस तरह लाख कहने से तेरा शुक्रिया अदा हो जाए, इसी तरह लाख कहने से लाखों सलाम अदा हो जाए। मौलाना अब समझ में आ गया, समझाने वाला चाहिए। हमने कहा सुन, रजा का शेर हो, मुझसे घुर्राना नहीं जाता, जो लहजा नर्म भी कर दूं तो झुंझलाना। सुभान अल्लाह। इसलिए एतराज करने वालों के एतराजात पर ना जाया कीजिए। ये होटलों में बैठ करके सिर्फ एतराज किया करते हैं, इनके यहाँ मौलवी से ज्यादा कोई होता ही नहीं। हमारे यहाँ तो मुहद्दिस आजम भी होते हैं, हमारे यहाँ तो मुजद्दिद आजम भी होते हैं, हमारे यहाँ तो मुफस्सिर आजम भी होते हैं। अरे क्यों ना हो, हमारे यहाँ गौसे आजम भी हैं, हमारे यहाँ रसूल आजम भी हैं। अब आओ उसी तारीख के चैप्टर को पलटकर एक बाप पलट करके और को मैं आपको बताना चाहूंगा। ये सरजमीन हिंद है। आला हजरत को खरीदने की बहुत कोशिश की गई। आला हजरत के जमाने में पोस्ट कार्ड चला करता था, जिसकी कीमत शायद आधा पैसा हुआ करता था। उसी पोस्ट कार्ड पर खत लिख करके भेजा जाता था। आला हजरत पोस्ट कार्ड को उल्टा करके लिखा करते थे। किसी ने पूछा आप ऐसा क्यों करते हो? कहा ताकि दुश्मन इस्लाम
انگریز بادشاہ کا سر نیچا ہو جائے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا مشن تھا۔ اعلیٰ حضرت روپیہ، ڈالر اور تصویر والی چیز جیب میں رکھ کر کبھی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اور اعلیٰ حضرت کے احتیاط کا تو یہ عالم تھا۔ وہ انک، وہ سیاہی جو کسی زمانے میں پین میں بھری جاتی تھی، وہ سیاہی بھی بھر کر کے اپنے ساتھ رکھ کر کے وہ پین کبھی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس انک میں الکوہل کو ملایا گیا ہے، اور الکوہل میں شراب ہوا کرتی ہے۔ احمد رضا نہیں چاہتا کہ خدا کا سجدہ کرے اور ایسی چیزوں کو لے کر کے سجدہ کرے جس میں حرام ہونے کی شباہت۔ کون ہوگا اعلیٰ حضرت جیسا احتیاط کرنے والا؟ کون ہوگا اعلیٰ حضرت جیسا کمال کرنے والا؟ وہ اعلیٰ حضرت ہیں جن کے زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم غریبوں کے لیے مشعل راہ ہدایت ہے۔ آؤ اعلیٰ حضرت ہی کے زمانے کا واقعہ میں بتانا چاہوں۔ یہی رانی وکٹوریہ ہے جس کے زمانے میں ہندوستان کے ہندو مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا تھا، بھارت کو تباہ برباد کیا جا رہا تھا، مگر ہمارے وطن کے لوگوں نے، ہر برادری کے لوگوں نے آگے بڑھ کر اپنے جان کی قربانی دے کر ترنگے کی شان کو بلند کیا تھا، اپنے جان کی قربانی دے کر وطن کی شان کو بلند کیا تھا۔ ایک طرف اگر سردار بھگت سنگھ نے اپنے جان کی قربانی دیا تھا تو دوسری طرف فیض آباد میں اشفاق اللہ خان نے بھی پھانسی کے پھندے کو چوم کر کے کہا تھا سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے۔ اس زمانے کو یاد کرو۔ آج واٹس ایپ پر میڈک بہت ٹرٹراتے نظر آتے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ دو کوڑی کے مغلوں کو کہا جاتا ہے، وہ ٹاپک میرا نہیں ہے، ورنہ 2 منٹ میں ایسے ایسے خبیثوں کے ایام جاری ہو جائیں گے، مگر اس ٹاپک پر میں بولنا نہیں چاہتا۔ ہم الٹتے نہیں، بے جان کتابوں کے بعد ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا۔ نعرہ بھی لگانا جانتے ہو تو ذرا بتا دیجئے کہ مسلمان حضرات وہ شخصیت سرکار اعلیٰ حضرت تھی جن کے چاہنے والے دنیا میں جہاں رہے وہ چمکتے نظر آئے، جہاں رہے وہ مہکتے اور چمکتے نظر آئے۔ آؤ اسی دور کا واقعہ پھر پلٹ کر کے دکھا دو۔ رانی وکٹوریہ کے زمانے میں مسلمانوں اور ہندوؤں پر جو ظلم کیا گیا تھا انگریزوں نے کیا تھا، تمہیں معلوم ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو زندہ آگ میں جلا دیا جاتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماں کی گود سے چھین کر انہیں نیزے کی